جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج یوم مئی کے موقع کے اوپر خان صاحب نے بڑی ریلی نکالی لاہور میں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی دیگر جگہوں کے اوپر بھی ہمیں ریلیز نظر آئیں۔ مریم بی بی نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا، کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، اور قطر سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، انڈین نیوی کے جو سابق اہلکار ہیں ان کو برطرف کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے۔ کافی عرصے سے یہ خبر چل رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، خان صاحب نے آج جناب باقاعدہ طور پہ ریلی کے دوران تقریب سے یا اپنی تقریر کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے اب الیکشنز کی طرف جانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل جو مذاکرات ہوں گے اس کے نتیجے میں کوئی 2 مہینے کی ڈیٹ آئے گی یا 3 مہینے کی ڈیٹ آئے گی، اس طرح کا کچھ نہیں ہونا یہ ہے کہ اگر آپ نے وقت سے پہلے اسمبلیاں نہ توڑی، آپ انتخابات کی طرف نہیں گئے تو ہم اس میں مزید آپ سے تعاون نہیں کریں گے، مزید آپ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ خان صاحب نے 2 ٹوک موقف دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، پارٹی ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ اب اس چیز کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو چیزیں کس طرف جائیں گی، اسٹریٹ کی طرف جائیں گی، کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اور اسی عرصے کے دوران حالیہ عرصے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو عالمی قوتیں ہیں، ان کے جو امبیسڈرز کی ملاقاتیں ہیں، ان کے لیڈران کے جو پیغامات ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ بالکل واضح ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام کہاں پہ کھڑی ہے، اور ان ساری چیزوں سے خان صاحب کو بھی کانفیڈنس مل رہا ہے۔ ویسے تو آج خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک میڈیا ٹاک کی، آپ کہہ سکتے ہیں ایک تقریب کی، یا اس سے تقریب سے خطاب کیا۔ بنیادی طور پہ تو وہ میڈیا ٹاک ہی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال سے مسلسل خان صاحب اپنی تمام تر سیاسی چالوں میں ناکام ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر حالات دیکھیں تو حالات اس سے بالکل مختلف ہیں کہ ساری جماعتیں مل کے حکومت چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن حکومت نہیں چل رہی ہے۔ آج 1 مئی کے دن بھی مزدوروں سے یکجہتی کے لیے یہ ساری حکومت مل کے ایک ریلی نہیں نکال سکی۔ لاہور شہر کے اندر لاہور کس کا، یہ بات بڑی ہوتی تھی، بار بار ہوتی تھی کہ لاہور کس کا، کہ لاہور میں میاں صاحب کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو وہ جیت جائے گا۔ آج مریم بی بی کے پاس اتنی بھی سیاسی قوت نہیں ان کو لگا کہ مناسب کہ وہ لاہور کے اندر ایک ریلی نکال سکیں، اس لیے کہ یہاں ہو جائے گا کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ ان کا بیانیہ دیکھیں یہ جو عوامی طاقت ہوتی ہے، یہ سیاسی طاقت ہوتی ہے، یہ بیانیے یا نظریے یا جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے۔ خان صاحب کی آپ نے آج کی تقریر سنی، وہ الیکشنز کے حوالے سے ہے، الیکشنز میں جائیں، آئین کے حوالے سے ہے، جناب آئین کو آپ روندنے نہیں دیں گے، آئین کا تحفظ کریں گے، سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ دوسری طرف اگر آپ مریم بی بی کی آج تقریر سنیں تو وہ مزدور جن کو پاکستان کے اندر نہ مناسب مزدوری ملتی ہے، نہ صحت کی سہولیات ملتی ہیں، سارا دن مزدوری کر کے ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، اس دن کے موقع کے اوپر مریم بی بی نے میاں صاحب کی مظلومیت کے قصے سنائے کہ وہ میرے والد جو ہیں وہ کتنے مظلوم ہیں، وہ وہاں پہ ہیں، انصاف ایسا نہیں ہوا، انصاف ویسا نہیں ہو گیا، عدالتوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ بھائی عدالتوں سے تو جتنا فاسٹ ٹریک انصاف آپ کو ملا ہے، 50 روپے کے آپ سٹامپ کے اوپر آپ کے والد سزا یافتہ مجرم ہونے کے باوجود عدالتوں نے ان کو باہر بھیج دیا، اور باقی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، وہ سب کے سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ پر anyway بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ سیاسی بیانیہ ہے جس کو بنانے کی وجہ سے ان کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی پاور میں یا سیاسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹ میں کمی آئی ہے، اس لیے کہ اس طرح تو بیانیہ نہیں بن سکتا، آپ کو بیانیہ عوام کے لیے بنانا پڑتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جو ان کی معزز شخصیات ہیں وہ انتخابات کا بھی ایک طرح سے کہہ رہی ہیں کہ جی انتخابات تب ہوں گے جب میاں صاحب واپس آئیں گے، ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ نہیں ہونا۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، میاں نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت ہے، کوئی وہ کسی کے ڈر اور خوف سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت ہے یا کسی اور کی حکومت ہے، وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی۔ اپنے بھائی کی حکومت ہے، اگر ابھی بھی وہ نہیں آئیں گے تو پھر انہوں نے کب آنا ہے یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ اگر وہ انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، انتخابی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جلسے کرنا چاہتے ہیں، ریلیز کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور کریں، ان کو کس نے روکا ہے؟ پہلے واپس تو آئیں نا، اپنے مقدمات کا تو سامنا کریں۔ تو حکومت تو آپ کی اپنی ہے، یہ بیانیہ آپ نے خود بنانا ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں آپ نے قوم کو سمجھانا ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ آپ بار بار ماضی کے قصوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، عدالت کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو مسائل ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس عوامی سپورٹ نہیں ہے، یا آپ کو یہ ہے
کہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی زیادہ بڑا ریلیف مل جائے گا ان کو اکتوبر کے بعد؟ تو اکتوبر کے بعد بھی تو یہی آئین ہوگا، یہی قانون ہوگا، یہی ووٹرز ہوں گے، یہی عوام ہوں گی، تو وہ کیا کون سی ایسی چیز ہے جس کا ان کو انتظار ہے کہ وہاں سے ان کو کوئی ایکسٹرا ریلیف مل جائے گا؟ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں نا کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں اکتوبر سے پہلے الیکشنز کروا لیں اس لیے کہ وہ جناب یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. نہیں، یہ اکتوبر کے بعد کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص ریلیف ان کو ملنا ہے؟ کسی کی طرف سے ان کو کوئی امید ہے؟ اس وقت کیا کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم یہ کیونکہ خان صاحب آئیں گے تو وہ یہ کر دیں گے تو ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، خان صاحب آئیں گے تو وہ عدالت میں یہ کر دیں گے، اسمبلی میں وہ کر دیں گے، فلانی جگہ پہ وہ کر دیں گے، تو بھائی اس کے خوف کی وجہ سے آپ انتخابات روکی رکھیں گے؟ تو یہ ایسا تو ممکن نہیں ہو پائے گا. اینی وے، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مختصراً، وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. قطر میں جناب انڈین اہلکاروں کی گرفتاری کے بعد جو دفاعی کمپنی ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے تھے، اس دفاعی کمپنی نے اپنے تمام انڈین جو ان کے امپلائیز ہیں، جو ان کے لیے نوکری کرتے تھے، جس میں بہت سارے سابق نیوی کے اہلکار ہیں، بھارتی نیوی کے اہلکار ہیں، ان سب کو فارغ کر دیا گیا. اچھا، اب ان کے اوپر الزام کیا ہے؟ یہ کیس آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا کے اندر بھی سنا ہوگا، یہ کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے، اس طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. تھوڑی سی میں مختصراً آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے. انڈین میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے مطابق بحریہ کے ان سابق اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر اطالوی ساختہ جدید ترین آبدوزیں خریدنے سے متعلق قطر کے خفیہ پروگرام کی تفسیرات اسرائیل کو فراہم کی. جی ہاں جی، یہ تفصیلات اسرائیل کو فراہم کی. قطر کی خفیہ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس مبینہ جاسوسی کے بارے میں الیکٹرانک ثبوت موجود ہیں. انڈین بحریہ کے یہ سابق اعلیٰ اہلکار جس نجی دفاعی کمپنی کا نام آگے لکھا ہے کے لیے کام کرتے تھے، وہ قطری بحریہ کے عملے کو مختلف نوعیت کی تربیت فراہم کرتی ہے. اس کمپنی نے بحریہ کے ان سابق اہلکاروں کو انڈیا اور قطر کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ملازمت دی تھی. اچھا، یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے. وہ وہاں پہ جاسوسی کر رہے تھے مبینہ طور پہ، جو اب بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، انڈین نیوی کے سابق اہلکار، اور وہ جاسوسی کر کے کس کو پہنچا رہے تھے؟ وہاں سے جاسوسی کر کے اسرائیل کو. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے کتنے زیادہ دفاعی تعلقات ہیں، اور انڈیا کی جو بحریہ ہے اس کے اس طرح کے جو آپریشنز ہیں وہ پاکستان میں بھی مبینہ طور پہ ہوتے رہے. جو کلبھوشن یادو صاحب ہیں ان کا تعلق بھی بھارتی بحریہ سے ہی ہے. تو یہ چیز ہے، یہ کیس چل رہا ہے، اور اب جتنے بھی وہاں پہ انڈین اہلکار تھے اس کمپنی کے، جو ادھر ان کو ٹریننگ وغیرہ دیتی ہے، کوئی فرانسیسی کمپنی ہے، اس کے اندر بھی جو انڈین لوگ تھے، اب وہ لوگ وہاں پہ ٹریننگ نہیں دیں گے. جو یورپین نیشنلز ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا، اور یہ کیس اس طرح چل رہا ہے. پر اینی وے، یہ بڑی امپورٹنٹ کیس ہے. جو خطے کے اندر چینجز ہو رہی ہیں، بھارت اپنا جو اثر و رسوخ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کافی حد تک کافی چیزوں میں وہ ایکسپوز ہوا، اور یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے بھارتی حکومت کے لیے. وہ بڑا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے پیچھے سے لوگوں سے کلوا رہے ہیں، دیگر طاقتوں سے کلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دبا دیں، اس اسکینڈل کو اس حد تک نہ لے کے جائیں، کیونکہ یہاں پہ جو ان کی اپنی نیوی کا پروفیشنلزم ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے کہ بھارتی نیوی کے لوگ ہیں اور وہ جاسوسی کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے. یہ بڑا خطرناک الزام ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ یا تو ہوتا نا کہ جی اپنے ملک کے لیے کچھ لے کے جا رہے ہیں تو پھر بھی کوئی تھوڑی اسپیس سیونگ ہو جاتی، لیکن کس لالچ میں وہ یہ کر رہے ہیں مبینہ طور پہ جو ان پہ الزامات لگ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں شاید مزید چیزیں سامنے آئیں. کیس ابھی یہ چل رہا ہے، جو مزید تفصیلات ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.